Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. Today we are starting Science Lesson 1 of Class 8. The title of the lesson is Ecology. That is the first lesson of the science book of Class 8. Now, in the book, the definitions of ecology and ecosystem are given on the first page. But before defining these two terms, I'll have to explain some other terms so that these two terms, ecology and ecosystem, are understood thoroughly by the students and teachers and the viewers. Well, dear students and teachers, ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس میں دو طرح کی چیزیں ہی پائی جاتی ہیں، یا تو وہ لیونگ ہیں یا وہ نان لیونگ ہیں، ٹھیک، تیسری تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو جس انوائرمنٹ میں جو لیونگ تھنگز ہیں اس کو ہم بایوٹک کمپوننٹ کہتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کا، اور جو نان لیونگ تھنگز ہیں ان کو ہم اے بایوٹک کمپوننٹ کہتے ہیں۔ کمپوننٹ کا مطلب پارٹ ہوتا ہے، حصہ، ٹھیک ہے، بایوٹک پارٹ، بایوٹک کمپوننٹ، کیونکہ بک میں سائنس کی بک ہے تو وہ پراپر ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کمپوننٹ لکھ دیا، بات ایک ہی ہے۔ بایوٹک کمپوننٹ اینڈ اے بایوٹک کمپوننٹ دو ہی ہیں، یعنی بایوٹک لیونگ تھنگس، اے بایوٹک نان لیونگ تھنگس۔ تو دو کمپوننٹ اس انوائرمنٹ میں ہیں، یعنی میں ہوں، میں لیونگ تھنگ ہوں، یہ بورڈ ہے، یہ نان لیونگ تھنگ ہے۔ انسیکٹس ہیں، پلانٹس ہیں، یہ لیونگ تھنگز ہیں، برڈز ہیں، اینیملز ہیں، یہ لیونگ تھنگز ہیں۔ اور نان لیونگ تھنگس باقی ساری، یہ سوائل نان لیونگ تھنگ ہے، یہ سارے اور فیکٹر، ٹمپریچر ہے، ہیومیڈیٹی ہے، ایئر ہے، ونڈ ہے، سوائل ہے، یہ ساری، واٹر ہے، سن لائٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ساری نان لیونگ تھنگز ہیں۔ تو یہ اچھا، پہلے ایک تھوڑا سا انگریزی کی بات کر لیں، بایوٹک اور اے بایوٹک، یعنی بایوٹک جو لفظ ہے، بایو کا تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ زندہ، تو بایوٹک کمپوننٹ زندہ کمپوننٹ، اے بایوٹک کمپوننٹ جو زندہ کمپوننٹ نہ ہو، نان لیونگ کمپوننٹ۔ اے بایوٹک، اس کا مطلب یہ ہے کہ بایوٹک سے پہلے اگر ہم اے لگا دیں تو وہ اس کا اپوزٹ بن جائے گا، لیونگ نان لیونگ۔ کیا اس طرح کچھ اور بھی لفظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ میرے ذہن میں تو ہیں، پولیٹیکل، اے پولیٹیکل، سیاسی، غیر سیاسی۔ ایک پولیٹیکل ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہتے ہیں ہی ریمیڈ اے پولیٹیکل ان پولیٹیکل پارٹی، یعنی اس نے پولیٹیکل پارٹی میں کوئی سیاست میں حصہ نہیں لیا، اے پولیٹیکل رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سیمیٹری، اے سیمیٹری، سیمیٹری آپ کو پتا ہے توازن کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے بٹرفلائی دیکھی ہے نا، بٹرفلائی کو بالکل سینٹر سے اگر آپ کاٹیں گے تو وہ سیمیٹری ہوگی، یعنی جتنی رائٹ سائڈ پہ اتنی ہی لیفٹ سائڈ پہ ایگزیکٹلی اس کے جو ونگز ہیں وہ بالکل سیم سائز دونوں طرف آئیں گے تو وہ سیمیٹری ہوگی۔ اور اگر اس کا ایک پر فرض کریں زخمی ہے، کٹا ہوا ہے، گر گیا کہیں، تو پھر درمیان سے کاٹیں گے تو وہ پھر ایک جیسا نہیں رہے گا، تو وہ ہوگی اے سیمیٹری۔ تو سیمیٹری سے پہلے اگر میں اے لگا دوں تو وہ ہوگی اے سیمیٹری، یعنی اس کا اپوزٹ ہو گیا۔ اسی طرح ٹپیکل ایک ورڈ ہے، اس سے پہلے میں اگر اے لگا دوں تو اے ٹپیکل۔ ٹپیکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام، مثلا آپ نے اکثر ڈاکٹرز کو سنا ہوگا کہ یار اس بندے کے جو سمٹمز ہیں وہ اے ٹپیکل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے انگوٹھے میں درد ہے، مجھے یہاں پہ اس پہ تھم میں درد ہے، یا میرے کان میں درد ہے، تو ہو رہا ہے اس کو ہارٹ کا پین۔ اس کے ٹپیکل سمٹمز یہ ہوتے ہیں، اس کے درد یہاں پہ ہوتا ہے، پھر شولڈر میں ہوتا ہے، اور پھر وہ بازو میں آتا ہے، تو یہ ہوتا ہے ٹپیکل سمٹمز۔
اور جو کوئی بندہ ہے اس کو ہارٹ کا پین مگر اس کے سمٹم ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے تو یہاں پہ درد ہو رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں اے ٹیپیکل، یعنی جو عام نہ ہو، ٹیپیکل عام اور اے ٹیپیکل اس کے الٹ جو عام چیز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اور لفظ ہے یس سیکشول، اے سیکشول، یہ دیکھیں جو پودے سیکشول ریپروڈکشن کرتے ہیں، مثلا فلاور ہے، فلاور کے اندر میل اور فیمیل پارٹ مل کے سیڈ بنتا ہے، پھر وہ سیڈ آپ گرو کرتے ہیں، نیا پودا بنتا ہے، تو یہ تو ہوگی سیکشول ریپروڈکشن۔ اور یہ سیکشول ریپروڈکشن کیا ہے؟ آپ کٹنگ کر کے اس کو اگا دیتے ہیں، آپ فرض کریں یہ روز ہے، گلاب ہے، اس کی آپ کٹنگ جو ہے نا وہ آگے اگر زمین میں لگا دیں گے تو اسی سے پودا بن جائے گا، دیٹ از اے سیکشول۔ الٹ آپ نے گنا کیسے کاشت کرتے ہیں؟ وہ کٹنگ سے، بیج سے تو نہیں کرتے، تو وہ اے سیکشول ریپروڈکشن، سیکشول کا اپوزٹ اے سیکشول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیپٹک اینڈ اے سیپٹک۔ سیپٹک کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کا وونڈ جو ہے وہ سیپٹک ہو گیا ہے، یعنی اس میں انفیکشن آ گئی ہے، اس میں بیکٹیریا وغیرہ جو ہیں اور جو جرمز ہیں انہوں نے اٹیک کر دیا، وہ خراب ہو گیا ہے۔ اے سیپٹک اس کا الٹ ہے، یعنی اب اس میں سے بیکٹیریا کو نکالنا، اس کو صاف کرنا، اس کا علاج کرنا، بیکٹیریا ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں اے سیپٹک، ٹھیک۔ تو یعنی یہ لفظ اے جو ہے یہ کئی جگہ پہ آپ اگر کسی لفظ کے سٹارٹ میں لگا دیں تو یہ اس لفظ کے کا اینٹونیم بن جاتا ہے، اس کا اپوزٹ ورڈ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو اپوزٹ ورڈ آپ کو پتا ہے کہ آپ ان لگا دیں، مطلب اسلامک، ان اسلامک، ٹھیک ہے، اور ان بھی لگا دیں اگر تو پھر بھی الٹ کئی لفظ بن جاتے ہیں، سفیشینٹ، انسفیشینٹ، یہ اس کا الٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نان لگا دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، پارلیمنٹری، نان پارلیمنٹری، الٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر بعض کا کچھ اور بھی لفظ ہے شروع میں لگانے سے الٹ بن جاتا ہے، اپوزٹ ورڈ بن جاتا ہے، جیسے ڈس انٹرسٹڈ، ڈس انٹرسٹڈ، ٹھیک ہے جی۔ تو اپوائنٹمنٹ، ڈس اپوائنٹمنٹ، یہ اس طرح کچھ لفظ جو ہیں وہ شروع میں لگانے سے بن جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا چلیں آپ کی انگلش میں بھی تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ بایوٹک اور اے بایوٹک فیکٹرز ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹ میں کیا کیا ہے، پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ بایوٹک جو کمپوننٹ ہے نا اس کو سائنٹسٹ جو ہیں، بایولوجسٹ جو ہیں، وہ 3 میجر پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے اس کو کہتے ہیں پروڈیوسرز، جو پہلا بایوٹک کمپوننٹ جو لیونگ تھنگز ہیں ان میں سب سے پہلے پروڈیوسرز آتے ہیں، اس کے بعد اگلا ہے کنزیومرز، اور تیسرا ہے ڈیکمپوزرز۔ تو اب ہم ان کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ پروڈیوسرز کون سے ہوتے ہیں؟ پروڈیوس کرنے والے، جو فوڈ بناتے ہیں، یعنی فوٹوسنتھسس سے کون فوڈ بناتا ہے؟ پلانٹس، گرین پلانٹس ہیں یا ایلجی وہ بناتے ہیں، یا کچھ بہت مائکروسکوپک چھوٹے چھوٹے پلانٹ اوشنز میں، سیز میں، سمندروں میں بھی ہوتے ہیں، ان کو فائٹو پلینکٹن کہتے ہیں، وہ بھی اپنی فوڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ بیکٹیریا بھی ایسے ہیں جو کہ اپنی فوڈ خود بناتے ہیں۔ تو یہ فوٹوسنتھسس آپ نے پڑھا ہے کہ فوٹوسنتھسس سے یہ فوڈ بناتے ہیں، فوڈ پروڈیوس کرتے ہیں، اس لیے ان کو پروڈیوسرز کہتے ہیں۔ کون سے؟ گرین پلانٹس، ایلجی، فائٹو پلینکٹن جو سمندروں میں ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے پلانٹس، اور کچھ بیکٹیریا میں نے کہا۔ اچھا یہ کچھ بیکٹیریا اور ایک اور آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلی کلاسوں میں، آرکیا، یہ مائکروسکوپک آرگنزمز ہیں، یہ فوٹوسنتھسس کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی اپنی خوراک بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیموسنتھسس، یعنی کیمیکل، کاربن ڈائی آکسائڈ ڈائریکٹ یوز کر کے نا وہ، تو کیموسنتھسس یعنی کیمیکل یوز کرتے ہیں، سن لائٹ نہیں یوز کرتے۔ فوٹوسنتھسس میں تو سن لائٹ آتی ہے نا، سن لائٹ اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر اینڈ کلوروفل، یہ 4 چیزیں ملتی ہیں تو پھر وہ پروڈیوس کرتے ہیں پلانٹ فوڈ، کون سی؟ گلوکوز، اور پھر آکسیجن ریلیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر کیموسنتھسس میں یہ کیمیکل یوز کرتے ہیں، بیکٹیریا کچھ
کچھ بیکٹیریا اور آرکیا. تو اس کو کہتے ہیں کیموسنس، اس میں بھی وہ پروڈیوس کرتے ہیں خوراک. تو یہ ایک جو لیونگ تھنگس کا ایک گروپ ہے وہ پروڈیوسرز کا ہے جو کہ خوراک پروڈیوس کرتے ہیں. اگلا ہے کنزیومرز کا، جو کنزیوم کرتے ہیں یعنی کھانا. کنزیوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھانا. کنزیومرز. اچھا کنزیومرز میں کئی قسمیں ہیں، 3 مین قسمیں کنزیومرز میں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہوتے ہیں، اچھا یہ بات یاد رکھنا، جو پروڈیوسرز ہیں نا ان کو آٹوٹرافس کہتے ہیں. آٹو کا مطلب خود، ٹراف ہوتے خوراک، خود اپنی طرح خوراک تیار کرتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں آٹوٹرافس. اچھا یہ جو کنزیومرز ہیں نا ان کو ہیٹروٹرافس کہتے ہیں. ہیٹروٹرافس جو اپنی فوڈ خود نہیں بنا سکتے. ہم نہیں بنا سکتے نا، اس لیے کہ ہمارے اندر کلوروفل نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم وہ فوٹوسینسز نہیں کر سکتے نا. اینیملز فوٹوسینسز نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے. پلانٹس ہی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہیٹروٹرافس ہیں. جو جانور اینیملز جتنے ہیں یہ سارے ہیٹروٹرافس. اچھا ان کی آگے میں نے کہا کہ یہ جو کنزیومرز ہیں جو ہیٹروٹرافس کہلاتے ہیں، ان کی آگے پھر 3 قسمیں. سب سے پہلے آتے ہیں پرائمری کنزیومرز. پرائمری کنزیومرز کو ہربی وورز بھی کہتے ہیں. ہربی وورز وہ اینیملز ہوتے ہیں جو صرف اور صرف پلانٹس کو کھاتے ہیں، وہ میٹ نہیں کھاتے، صرف پلانٹس کھاتے ہیں. وہ پرائمری کنزیومرز ہیں، ہربی وورز. ٹھیک ہے، اس کی اگزامپل آپ دیکھ لیں، جیسے آپ کے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا بکری گوشت کھاتی ہے، گوٹ، شیپ، کاؤ، بفلو نہیں کھاتے نا، تو وہ ہربی وورز ہیں. مگر اگر آپ نے ایکو سسٹم میں اور دیکھنا ہے، جنگلوں میں آپ کو پتہ ہے ڈیئر، ہرن، وہ صرف گرین پلانٹس کھاتا ہے ڈیئر جو ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ریبٹ ہے، وہ کیا کھاتا ہے؟ وہ بھی گرین پلانٹ کھاتا ہے. گراس ہاپر، یہ جو آپ نے دیکھا نہیں ایک ٹڈا سا ہوتا ہے گراس ہاپر، وہ کیا کھاتا ہے؟ وہ بھی گرین پلانٹس کے پتے کھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرائمری کنزیومرز ہو گئے. اس کے بعد آگے آتے ہیں سیکنڈری کنزیومرز. سیکنڈری کنزیومرز کو کارنیورز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یہ جو سیکنڈری کنزیومرز ہیں یہ پرائمری کنزیومرز کو کھاتے ہیں. دیکھا نا، پرائمری کنزیومر کس کو کھاتے تھے؟ پروڈیوسرز کو، پلانٹس کو. پرائمری کنزیومرز کو کون کھاتا ہے؟ سیکنڈری کنزیومرز. سیکنڈری کنزیومرز کو کارنیورز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سیکنڈری کنزیومرز کی جو قسمیں ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سیکنڈری کنزیومر جو ان کو کھاتے ہیں پرائمری کنزیومرز کو، مثلا ماؤس، چوہا جو ہے یہ آپ کا سیکنڈری کنزیومر ہے، کیونکہ یہ جو پرائمری کنزیومر ہے نا ان کو کھاتا ہے ٹیڈے میڈے جو ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے علاوہ آپ فراگ جو ہے رات کو کیڑے کھاتا ہے نا، وہ پرائمری کنزیومرز کو کھاتا ہے، فراگ. اسی طرح فاکس ہے، لومڑی جو ہے وہ بھی ان پرائمری، ریبٹ کو رات کو تلاش کر کے کھائے گی، وہ ماؤس کو کھائے گی، چوہے کو تلاش کر کے کھائے گی، فاکس جو ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو آپ کے اوشنز ہیں، سمندر ہیں، ان میں جو اسمال فش ہے وہ بھی سیکنڈری کنزیومر ہے، کارنیور ہے، کیونکہ وہ ایک پرائمری کنزیومرز ہوتے ہیں اوشن کے اندر جن کو زو پلینکٹن کہتے ہیں. زو پلینکٹن. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے کہا تھا نا فائٹو پلینکٹن ہوتے ہیں جو پروڈیوسر ہوتے ہیں، تو یہ زو پلینکٹن جو ہے یہ پرائمری کنزیومر ہے. تو یہ سیکنڈری کنزیومر جو اسمال فش ہے وہ زو پلینکٹن کو کھاتی، تو وہ سیکنڈری کنزیومر ہے یعنی کارنیور ہے. ایک تیسری اس میں انہوں نے بنایا ہے ٹرشری کنزیومرز، یعنی پرائمری کنزیومرز، سیکنڈری کنزیومرز اور ٹرشری کنزیومر. اچھا ٹرشری کنزیومرز بھی کارنیورز ہیں مگر وہ ٹاپ کارنیورز ہیں. وہ سیکنڈری کنزیومرز کو کھاتے ہیں، فاکس کو بھی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو کھاتے ہیں، ماؤس کو، فراگ کو، فش کو. وہ کون ہو سکتے ہیں بتائیں؟ وہ ٹرشری کنزیومر جو ہے لائن کھاتا ہے نا چھوٹے چھوٹے جانوروں کو. ایگل سانپ کو کھا جاتا ہے. سنیک سیکنڈری کنزیومر ہے، اور جو ایگل ہے
آپ کا باز یا ہاک جس کو کہتے ہیں وہ سنیک کو کھاتا ہے، وہ ٹرشری کنزیومر ہے. اسی طرح اوشن کے اندر جو شارک فش ہے وہ سمال فش کو کھاتی ہے. تو یہ ٹاپ کارنیورز ہیں، جو ٹرشری کنزیومرز ہیں یہ ٹاپ کارنیورز ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ سیکنڈری کارنیورز بھی کہہ سکتے ہیں. جو پہلے کارنیورز تھے جن کو انہوں نے کھایا ہے وہ پرائمری کارنیورز تھے مگر وہ سیکنڈری کنزیومر تھے. یہ جو ٹاپ کارنیورز ہیں، جو سیکنڈری کارنیورز ہیں اور ٹرشری کنزیومر ہیں، یہ سیکنڈری کنزیومر کو یا پرائمری کارنیورز کو کھاتے ہیں. تو یہ میں نے ایگزامپل دی. تیسری کیٹیگری ہے ڈیکمپوزرز کی. ڈیکمپوزرز کون ہے؟ اب مجھے بتائیں، جو لائن ہے یا ایگل ہے یا جو شارک ہے، یہ ٹاپ کارنیورز تھے، ان کو کون کھاتا ہے؟ کوئی نہیں ان کو کھا سکتا. یہ مر جاتے ہیں. جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کا جو ڈیڈ میٹر ہوتا ہے وہ ڈیکمپوز ہوتا ہے، گل سڑ جاتا ہے. اس کو کون ڈیکمپوز کرتا ہے؟ کیسے وہ ڈیکے ہوتا ہے؟ بیکٹیریا، فنجائی، ارتھ ورمز اور کچھ انسیکٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، ان کو ڈیکمپوزرز کہتے ہیں. جو ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں کون ہے؟ وہ بیکٹیریا، اور کون ہے؟ فنجائی، اور کون ہے؟ ارتھ ورمز، اور کون ہے؟ ارتھ ورمز کے علاوہ کچھ اسمال انسیکٹس. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیکمپوزرز ہیں، یہ ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں. یہ ہمارا بایوٹک کمپوننٹ تھا. ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اے بایوٹک کمپوننٹ میں کیا کیا آتا ہے. بایوٹک میں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے تین چیزیں: پروڈیوسرز، کنزیومرز، ڈیکمپوزرز. اور کنزیومرز کی پھر آگے تین قسمیں: پرائمری کنزیومرز یعنی ہربیورز، سیکنڈری کنزیومرز یعنی کارنیورز، ٹرشری کنزیومرز یعنی ٹاپ کارنیورز، لائن شائن. ٹھیک ہے، پھر ڈیکمپوزرز میں نے بتا دیے. یہ ساری لیونگ تھنگز ہیں جو میں نے ابھی تک بتائی ہیں. یہ ہمارا بایوٹک کمپوننٹ ہے ہماری انوائرمنٹ کا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ وہاں. ٹھیک ہے، اچھا، پھر اے بایوٹک جو کہ لیونگ کمپوننٹ نہیں ہے، وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کلائمیٹک فیکٹرز. دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ٹمپریچر لیونگ تھنگ تو نہیں نا، مگر وہ ایک فیکٹر تو ہے، تو وہ اے بایوٹک ہے. سن لائٹ، سورج کی روشنی آتی ہے، لائٹ، وہ بھی اے بایوٹک ہے. رین فال، بارش ہوتی ہے نا، اے بایوٹک ہے. ونڈ، آندھی چلتی ہے، یس، اے بایوٹک ہے. ہیومیڈیٹی، نمی ہوا میں ہوتی ہے، وہ بھی اے بایوٹک فیکٹر. تو یہ کچھ کلائمیٹک فیکٹرز ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جو زمین سے ریلیٹڈ، سائل سے، ان کو کہتے ہیں ایڈیفک فیکٹرز. EDAPHIC، ایڈیفک فیکٹرز. وہ کون کون سے اے بایوٹک فیکٹرز ہیں جو سائل سے ریلیٹڈ ہیں؟ سائل کی ٹائپ دیکھ لیں، کون سی زمین ہے؟ کیا یہ سینڈی سائل ہے، کلیئی سائل ہے، لومی سائل ہے، اچھی قسم کی سائل ہے، کس طرح کی سائل ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اس میں سالٹ زیادہ ہے سائل میں؟ یہ سیلائن سائل ہے یا الکلائن سائل ہے؟ کون سی قسم کی یہ سائل ہے؟ اس کی سائل کی پی ایچ کتنی ہے؟ یعنی پی ایچ کا مطلب آپ آگے جا کے پڑھیں گے، پاور آف ہائیڈروجن، کہ اس میں ایسیڈیٹی کتنی ہے سائل کے اندر، یا الکلینٹی کتنی ہے اس سائل کے اندر. ٹھیک ہے، سالٹ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا. تو یہ سائل کے بارے میں یہ چیزیں. پھر منرلز اینڈ نیوٹرینٹس سائل کے اندر دیکھیں نا، نائٹروجن سائل کے اندر ہے، پوٹاشیم ہے، فاسفورس ہے، میگنیشیم ہے، آئرن ہے، زنک ہے. یہ ساری چیزیں سائل کے اندر، کیلشیم ہے، موجود ہیں. تو یہ منرلز وغیرہ کیا اس سائل میں کس طرح کے ہیں، تو یہ بھی اے بایوٹک فیکٹر ہے. آرگینک میٹر کیا اس سائل میں ہے، یعنی کیا وہ سائل جو ہے ایسی ہے سینڈی سائل کہ اس کے اندر کوئی آرگینک میٹر نہیں. یعنی آرگینک میٹر کیا کہ اس کے اندر کوئی ڈنگ، کاؤ ڈنگ، یہ گوبر وغیرہ نہیں جو ڈالتے تو اس کو فرٹائل بنانے کے لیے سائل کو، تاکہ وہ زرخیز بن جائے. اور اس کے اندر سم ٹائمز یہ کچھ ایسی فصلیں ہوتی ہیں جیسے گوار ہے،
اور اس طرح کی اور بھی کچھ کراپس ہوتی ہیں جن کو اگا کے تو پھر ہل چلا کے زمین کے اندر مکس کر دیتے ہیں، تو اس کا آرگینک میٹر بڑھ جاتا ہے، زمین کا ٹیکسچر اور اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اس کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر نیوٹرینٹس، زمین جو ہے وہ نیوٹرینٹس میں رچ ہو جاتی ہے، تو زمین اچھی ہو جاتی ہے اگر اس میں آرگینک میٹر ہو، تو یہ بھی اے بایوٹک فیکٹر ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم کے ہیں ٹوپوگرافک فیکٹرز۔ ٹوپوگرافی اس کی کس طرح کی ہے، یعنی کیا وہ ایلیویٹڈ ہے، وہ پہاڑ کے اوپر ہے زمین، وہاں پہ ہے، یا یہاں پہ میدانی علاقے کی زمین ہے، ٹھیک ہے نا، آلٹیچیوڈ یعنی اس کا دیکھتے ہیں آپ، ایلیویشن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلوپ، کیا وہ زمین جو ہے وہ سموتھ ہے، لیول ہے، یا اس طرح سلوپ میں ہے، ٹھیک ہے۔ سلوپ میں جو زمین ہوگی وہاں پہ جب بارش ہوگی تو وہ پانی سپیڈ سے آئے گا، وہاں پہ ڈفرنٹ طرح کی لیونگ تھنگز رہ سکیں گی، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ طرح کے پلانٹس ہوں گے، مگر جو لیول لینڈ ہے وہاں پہ ڈفرنٹ طرح کی کراپس اور ڈفرنٹ طرح کے پلانٹس ہوں گے، ٹھیک۔ پھر دیکھتے ہیں لیٹیچیوڈ، کہ وہ زمین جو ہے وہ ایکویٹر سے کتنے فاصلے پر ہے۔ اگر آپ ایکویٹر سے دور ہوتے جائیں گے تو کولڈنس جو ہے، جو سردی ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، ٹمپریچر کم ہوتا جائے گا، پول کی طرف جب آپ جاتے جائیں گے تو وہاں پہ اور طرح کی لائف ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ایکویٹر کے پاس ہیں تو وہاں پہ اور طرح کی لائف ہوگی، تو یہ ٹوپوگرافک فیکٹر میں آ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ اور بھی ہیں جو ادر فزیکل اینڈ کیمیکل فیکٹرز ہیں، جیسے واٹر۔ اب جو واٹر ہے، کیا وہ واٹر جو ہے زمین کے اندر جو پانی ہے، ایک تو کیا واٹر اویلیبل بھی ہے، وہاں پہ لیونگ تھنگز رہ سکتی ہیں، فصلیں ہو سکتی ہیں، اور ان فصلوں میں جانور رہ سکتے ہیں۔ بایوٹک کمپوننٹ تو تبھی ہوگا نا اگر اے بایوٹک کمپوننٹ فیوریبل ہوگا، کیا وہاں پہ واٹر ہے، اور اگر واٹر ہے زمین کے اندر تو کیا وہ بریکش ہے، کھارا پانی ہے، یا سویٹ واٹر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایئر، اب ایئر جو ہے کچھ اس میں نائٹروجن بھی ہوتی ہے، آکسیجن بھی ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لیونگ تھنگس کے لیے ضروری ہیں۔ اب آپ ماؤنٹ ایورسٹ پہ جا کے رہنا شروع کر دیں، وہاں پہ تو آکسیجن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو بہت جب آپ اوپر جائیں گے تو ساری گیسیں کم ہوتی جائیں گی نا، ہوا کا پریشر کم ہوتا ہے، اوپر جائیں تو گیسیں کم ہوتی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔ پھر سم ٹائمز کچھ علاقوں میں وائلڈ فائرز، نیچرل وائلڈ فائرز لگتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے جنگلوں میں، آپ انہیں بہت دفعہ سنا ہو، کیلیفورنیا کے جنگلوں میں، ایون ہمارے فارس میں 2 سال پہلے اتنی آگ لگی تھی بلوچستان میں کہ چلغوزے کے سارے باغات، درخت سب جل گئے تھے۔ تو یہ وائلڈ فائر جو ہے، فائر یہ بھی اے بایوٹک فیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان آرگینک سبسٹانسز جو ہیں زمین کے اندر، مطلب راکس، پتھریلی زمین ہے، سینڈ ہے، سیڈیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اے بایوٹک فیکٹرز ہیں۔ میں نے آپ کو بایوٹک کمپوننٹ اور اے بایوٹک کمپوننٹ سمجھا دیا ہے۔ اب میں بڑی آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں گا ایکالوجی اور ایکو سسٹم۔ اب دیکھیں ایکالوجی، اچھا، جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں جس بھی ورڈ کے اندر LOGY آئے گا، اس کا مطلب ہوگا کہ اسٹڈی، یہ وہ کوئی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکالوجی کا کیا مطلب، آپ اسٹڈی کرتے ہیں کس کو، ایکالوجی، ایکو سسٹم کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں۔ یعنی ایکالوجی کیا ہے، یہ ایک اسٹڈی ہے، یہ مطالعہ ہے کس چیز کا، بایوٹک کمپوننٹس اور اے بایوٹک کمپوننٹس کی آپس میں رشتہ داری کا، ریلیشن شپ بٹوین biotic components and abiotic components in the environment، یہ ایکالوجی، کہ یعنی دیکھیں جو بایوٹک کمپوننٹ ہے، لیونگ تھنگز ہیں، وہ اے بایوٹک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ زمین کے بغیر پودا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے ان کے آپس میں ان کی رشتے داری تو بن گئی نا, ریلیشن شپ اے بایوٹک. پانی کے بغیر, پانی اے بایوٹک ہے اور ہم بایوٹک ہیں, پانی کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. تو یہ ریلیشن شپ ہے نا. تو جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تو ہم کہتے ہیں ہم ایکالوجی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکالوجی کیا ہوا؟ ایکالوجی از دی اسٹڈی آف دی ریلیشن شپس between biotic components and abiotic components of the environment. Very simple. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایکو سسٹم کیا ہے؟ بس لفظوں کو تھوڑا سا موڑ دیں, وہی یعنی ایکو سسٹم. ایکالوجی کو آپ نے اسٹڈی کہہ دیا, ایکو سسٹم کو آپ سسٹم کہہ دیں کہ ایک ایسا سسٹم جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بایوٹک کمپوننٹ اور اے بایوٹک کمپوننٹ آپس میں کیسے انٹر ایکشن کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر انحصار کیسے کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ. یعنی پلانٹ جو ہے وہ بایوٹک کمپوننٹ ہے, وہ کس طرح ڈیپینڈ کر رہا ہے سائل کے اوپر, واٹر کے اوپر, کاربن ڈائی آکسائڈ کے اوپر, لائٹ کے اوپر. فوٹوسینتھسس کرنی ہے نا پلانٹ نے, اس کو واٹر بھی چاہیے جو اے بایوٹک ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی چاہیے جو اے بایوٹک ہے, سن لائٹ بھی چاہیے جو اے بایوٹک ہے, سائل بھی چاہیے جو اے بایوٹک ہے, نیچے سے واٹر بھی چاہیے جو اے بایوٹک ہے, اور سائل کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں کیلشیم, میگنیشیم, آئرن, سلفر, فاسفورس, زنک, یہ سارے اس کو چاہیے, وہ اے بایوٹک ہے. ٹھیک ہے, تو انٹر ڈیپینڈنس ہو گئی نا, ایک دوسرے پر انحصار ہو گیا نا. تو ایسا سسٹم جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بایوٹک کمپوننٹ اور اے بایوٹک کمپوننٹ کا انٹریکشن آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ اور ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنس ان کی کیسے ہے انوائرمنٹ کے اندر, دیٹ از ایکو سسٹم. ایسا سسٹم جس میں بایوٹک کمپوننٹ اور اے بایوٹک کمپوننٹ آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں اور انٹر ڈیپینڈنس شو کرتے ہیں, دیٹ سسٹم از کالڈ ایکو سسٹم. ویری سمپل. یہ ایکو سسٹم کا مین فنکشن جو ہے نا وہ ایک ہی, وہ یہ ہے کہ یہ جو بایوٹک کمپوننٹ ہے لیونگ آرگنزم, ان کے اندر جو فوڈ کا سسٹم ہے وہ کس طریقے سے ایک سائیکلک وے سے وہ ٹرانسپورٹ کیسے کرنی ہے فوڈ. یعنی اے بایوٹک سے بایوٹک میں انرجی کیسے جائے گی. فوڈ جب وہ بایوٹک کمپوننٹ, جب ہم فوڈ کھائیں گے تو انرجی ملے گی نا, مگر ہمارے پاس انرجی کیسے آئے گی. ٹھیک ہے, تو ایکو سسٹم کا یہ مین فنکشن ہے کہ یہ بتانا کہ اے بایوٹک کمپوننٹ سے بایوٹک کمپوننٹ میں انرجی کیسے ٹرانسفر ہوگی, اور پھر وہ جو بایوٹک کمپوننٹ ہے جب اس کی ڈیکمپوزیشن ہوگی تو وہ انرجی, وہ جو آپ کا اے بایوٹک میٹر بایوٹک کمپوننٹ کے اندر گیا تھا, جب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو پھر وہ واپس انوائرمنٹ کو کیسے ملے گا. تو یہ مین فنکشن ہے ایکو سسٹم کا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی بک میں اس نے کاربن سائیکل, آکسیجن سائیکل اور انرجی فلو ان این ایکو سسٹم کا بنایا ہوا چارٹ, ڈفرینٹ ڈائیگرامز سے بنائی ہیں. تو میں آپ کو یہ ڈائیگرام, میں نے بھی کچھ ڈرا کی ہیں کاغذوں کے اوپر, تو میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم کاربن سائیکل دیکھتے ہیں کہ کاربن سائیکل کیا ہے. یہ دیکھیں, ہماری انوائرمنٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے, آپ کو پتا ہے 0.03% سے لے کے 0.04% تک کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہماری انوائرمنٹ میں ہے. یہاں پہ پلانٹس ہیں اور وہ فوٹو سینتھسس کرتے ہیں. کیسے؟ سن لائٹ آتی ہے, وہ پلانٹ کے اوپر پڑتی ہے اور سائل سے واٹر جاتا ہے, اور یہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ
آتی ہے ایئر سے, ایٹماسفیئر سے, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں ہے, وہ آتی ہے پلانٹ کے اندر لیوز کے تھرو, پلانٹ میں داخل ہوتی ہے, اور کلوروفل پلانٹ کے اندر ہوتا ہے, وہاں پہ فوٹوسینتھسس ہوتی ہے. اچھا, جب فوٹوسینتھسس ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ فوڈ بنتی ہے, گلوکوز بنتا ہے, اور آکسیجن ریلیز ہوتی ہے. اب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پودے میں داخل ہو گئی, تو پودے کے اندر اب کاربن موجود ہے. ہم کاربن سائیکل پڑھ رہے ہیں, کاربن اس پودے کے اندر موجود ہے. اور میں بتاؤں آپ کو, اکثر سٹوڈنٹس کو یہ بات نہیں علم کہ کاربن جو ہے وہ 45 to 50% ہوتی ہے پلانٹ کے ڈرائی ماس کا, یعنی نیچے سے لے کے اپنا جو تنا زمین کے باہر ہے, وہاں سے زمین بیس سے لے کے ٹاپ تک جتنا بھی اس کا وزن ہے, اس کا 50% کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی. اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ زمین سے وزن نکلتا ہے, نہیں, 50% وزن جو ہے وہ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے جو کاربن اس کے اندر آ رہی ہے اس کا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو 50%, یعنی اگر 100 kg پودے کا وزن ہے تو اس میں 50 kg جو ہوگا وہ کاربن ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کاربن اس میں آ گئی فوٹوسینتھسس کے ذریعے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہیں پلانٹس. یہ پلانٹس جو ہیں, ان کو جب یہ ڈیڈ ہو جائیں گے تو ڈیڈ ہونے کے بعد یہ زمین پر پڑے رہیں گے, اور ان میں ایک تو ہوگی ڈیکمپوزیشن. ٹھیک, ڈیکمپوزیشن آپ کو ابھی میں نے بتایا, ڈیکمپوزرز, بیکٹیریا, فنجائی اور ارتھ ورمز اور اسمال انسیکٹس, وہ ڈیکمپوزیشن کریں گے. جب وہ ڈیکمپوزیشن ہوگی اس ڈیڈ میٹیریل کی, پلانٹ کی, جب ڈیکمپوزیشن ہوگی تو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوگی. تو یہ کاربن سائیکل بن گیا. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہاں پہ انوائرمنٹ میں تھی, پودے میں آئی, پودے کی ڈیتھ ہو گئی, ڈیتھ ہونے کے بعد اس کی ڈیکمپوزیشن ہوئی, یعنی یہاں سے یہ ڈیکمپوزیشن ہوئی تو وہاں سے کیا نکلا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکلی, اور وہ واپس انوائرمنٹ میں چلی گئی. تو یہ سائیکل پورا ہو گیا. ایک تو یہ طریقہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ انوائرمنٹ میں جانے کا, کاربن سائیکل ایک اس طرح مکمل ہوتا ہے. ایک اس طرح مکمل ہوتا ہے کہ جو لیونگ تھنگز ہیں, جتنی لیونگ تھنگز ہیں, اینیملز بھی پلانٹس بھی, سب ریسپائریشن کرتے ہیں, سب سانس لیتے ہیں. پلانٹس بھی سانس لیتے ہیں, ان کو بھی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینیملز سارے سانس لیتے ہیں اور وہ انہیل کرتے ہیں آکسیجن. پلانٹس بھی آکسیجن یوز کرتے ہیں اپنی ریسپائریشن کے لیے. ٹھیک ہے, اینیملز بھی آکسیجن لیتے ہیں, اور کیا نکالتے ہیں؟ ایکسہیل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ. تو یہ دیکھیں, یہ ریسپائریشن, اینیملز اور پلانٹس ریسپائریشن کرتے ہیں, اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. تو یہ سائیکل مکمل ہو گیا ریسپائریشن سے بھی, یعنی پودے نے آکسیجن نکالی, پلانٹس اینیملز نے وہ آکسیجن انہیل کی, اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالی, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ واپس انوائرمنٹ میں چلی گئی. تو دو طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ بنی, ایک فوٹوسینتھسس سے, فوٹوسینتھسس کہہ دیا, ڈیکمپوزیشن سے, اور ایک ریسپائریشن سے. ایک اور طریقے سے آپ کی بک نے بتایا کمبسشن, جلنے سے. کیا جلنے سے؟ آپ یا تو بایو ماس جلاتے ہیں. بایو ماس کیا ہے؟ آل دی ماس آف لیونگ تھنگس, یا ریسنٹلی لیونگ تھنگس, جو ابھی حال ہی میں زندہ تھی مگر اب نہیں ہے, جیسے ووڈ ہے, جیسے لیوز ہیں, ٹھیک ہے, برانچز ہیں, جیسے کاؤ ڈنگ ہے, یہ جو گوبر ہے. گاؤں میں دیکھیں نا آپ نے, عورتیں اوپلے بناتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اوپلے جس کو کاؤ ڈنگ کیک کہتے ہیں انگلش میں, کاؤ ڈنگ کیک, اوپلے, پاتھیاں پنجابی میں کہتے ہیں, وہ جلاتے ہیں نا, تو اس سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے. تو کمبسشن سے, یعنی بایو ماس جب آپ جلاتے ہیں, یعنی کیا, ووڈ, لیوز, ان کی برانچز, کاؤ ڈنگ, اور کوئی ویسٹ جو ہے وہ آپ جلاتے ہیں, تو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. تو یہ تیسرے طریقے سے سائیکل مکمل ہوا. ٹھیک ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کمبسشن میں صرف بایو ماس جلانے سے نہیں ہوتی.
آپ فاسل فیولز جلاتے ہیں. فاسل فیولز کیا ہیں؟ فاسل فیولز ہیں میتھین گیس، نیچرل گیس جو زمین سے نکلتی ہے CH4، پیٹرولیم زمین سے پیٹرول، ڈیزل، کیروسین آئل مٹی کا تیل، کوئلہ زمین سے نکلتا ہے. یہ تینوں فاسل فیولز ہیں، پیٹرولیم، گیس اینڈ کول، یہ فاسل فیولز ہیں. یہ کیسے بنے؟ یہ ملینز آف ایئرز، کروڑوں سال پہلے جو پلانٹس اور اینیملز زمین میں جو مرے، ڈائنوسار، بڑے بڑے اینیملز اور بڑے بڑے پلانٹس بری ہو گئے، ان کے اوپر مٹی پڑتی رہی، ہیٹ آتی رہی سن سے، اور مٹی کا پریشر، وزن ان کے اوپر پڑتا رہا، اوپر سے ہیٹ پڑتی رہی، تو ہیٹ اور پریشر کے انفلوئنس میں یہ لکڑی جو تھی جو وہ بن گئی کول، جو کوئلہ اب زمین سے نکالتے ہیں کانوں سے، مائنز، کول کی مائن سے. اور جو یہ اینیملز وغیرہ تھے، جو بے شک یہ سمندری اینیملز تھے، میرین لائف تھی، یا زمین کے اوپر جو اینیملز رہتے تھے، یہ سارے جو تھے یہ بن گئے آپ کا نیچرل گیس جو آپ جلاتے ہیں اپنے کچن میں، سٹوو کے اوپر چولہا جلاتے ہیں، اور یا پھر آپ وہ پیٹرول وغیرہ گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بن گیا. یہ فاسل فیولز ہیں. ان کی کمبسچن سے، ان کے جلنے سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی بک میں ایک اس نے کہا ہے کہ فاسل اور فاسل فیول میں کے بارے میں بتائیں. فاسل فیولز تو میں نے بتا دیا، مگر فاسلز یاد رکھیں. فاسلز اور فاسل فیولز کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا، وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز. فاسلز کیا ہیں؟ فاسلز جو ہے نا، وہ پریزروڈ ریمینز ہیں جو کہ آرکیالوجسٹ جو ہیں انہوں نے زمین سے نکالے ہیں. جیسے ڈائنوسار کی بونز وہ ہیں، جیسے شیلز ہیں، یہ سپیاں وغیرہ نہیں ہوتی، شیلز، وہ راکس کے اندر فکس ہوئے شیلز. جیسے اینشنٹ اینیملز جو تھے، ان کے فٹ پرنٹس، پیروں کے نشان، وہ بھی پریزرو کیے ہوئے ہیں میوزیمز میں. ٹھیک ہے. اور جیسے امپریشنز آف لیوز، پتوں کے نشان، پرانے بڑے بڑے درختوں کے پتے، اوپر مٹی آتی گئی، وہ پتے کا اسی طرح نشان بن گیا، وہ بھی پریزرو کیے ہیں، وہ فاسلز ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اپنے فاسلز کو اور فاسل فیولز کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا. یہ ہو گیا آپ کا کاربن سائیکل. اب چلتے ہیں آکسیجن سائیکل پہ. اچھا جی، اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03 to 0.04% تھی، وہاں پہ آکسیجن تقریباً 21% ہے. 20.8% بھی کہتے ہیں، 21% بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آکسیجن انوائرمنٹ میں موجود ہے. اچھا، یہ یہاں پہ پلانٹ تھا، اس نے فوٹوسنتھسس کی. فوٹوسنتھسس میں اس نے کیا ریلیز کیا؟ آکسیجن ریلیز کی. یہ فوٹوسنتھسس نے کیا ریلیز کیا؟ آکسیجن ریلیز کی، اور فوڈ بنائی جو کہ گلوکوز C6H12O6 وہ بنایا، خوراک بنائی فوٹوسنتھسس میں، اور آکسیجن گیس نے ریلیز کی. ٹھیک ہے. یہ جو آکسیجن گیس نے ریلیز کی تھی، یہ کس نے کنزیوم کی؟ میں نے، آپ نے، بکری نے، اینیملز جتنے تھے، سب اینیملز آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. وہ آکسیجن انہوں نے کنزیوم کی. پلانٹس کو بھی چاہیے آکسیجن، پلانٹس بھی بریتھ ان کرتے ہیں، وہ بھی ریسپائر کرتے ہیں آکسیجن، کو بھی انرجی چاہیے، وہ ریسپیریشن پلانٹس بھی کرتے ہیں. تو اینیملز اور پلانٹس دونوں نہیں، بنائی صرف پلانٹس نے ہے آکسیجن، مگر استعمال پھر زیادہ اینیملز اور پلانٹس نے کنزیوم کی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جب یہ ہم نے آکسیجن کنزیوم کر لی، تو ہم نے کیا نکالا؟ ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ نکالی. ٹھیک ہے. ہم نے باہر کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو تھی وہ یوٹیلائز کس نے کی؟ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم نے نکالی اینیملز نے، یہ کس نے یوٹیلائز کی؟ پلانٹس نے، فوٹوسنتھسس کر کے. اور پلانٹس نے کیا نکالا؟ آکسیجن. یہ آکسیجن سائیکل مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. آکسیجن یہاں سے انوائرمنٹ سے چلی، اینیملز نے اور پلانٹس نے کنزیوم کر لی، اور کیا نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسیل کی. کاربن ڈائی آکسائڈ کس نے کنزیوم کی؟ پلانٹس نے، فوٹوسنتھسس کر کے. پلانٹس نے کیا نکالا؟ آکسیجن. وہی ایک سائیکل مکمل ہو گیا. یہ ہے آکسیجن
سائیکل. اچھا اب ایک خیر چلیں یہ میرا خیال ہے کہ جو ویڈیو ہے یہ ذرا لمبی ہو گئی ہے, اس کو یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. ایک چیز میں نے اور سمجھانی تھی بٹ یہ ہم اگلے لیکچر کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں, اگلے لیکچر میں سمجھاؤں گا میں آپ کو. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں.